بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں، بہت ہی اہم اور بہت ہی انوکھی قسم کی سٹوریز ہیں۔ 9 مئی کے ملزمان جو اب مجرمان بن گئے ہیں ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہیں، یہ سزائیں کس نے سنائی ہیں؟ کیا یہ ملٹری کورٹس نے سنائی ہیں یا یہ سزائیں کو سول کورٹس نے سنائی ہیں؟ یہ سزائیں ہیں کس قسم کی اور یہ کون سی سزائیں ہیں، کس قسم کی سزائیں، یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ دوسرا، ایک اڈیالہ جیل میں معاہدہ ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ معاہدہ کن کے درمیان ہوا ہے؟ جیل کے اندر ہوا ہے یہ معاہدہ۔ اب یہ معاہدہ سامنے آ چکا ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ بہت ہی اہم معلومات اور بہت ہی اہم معاہدہ ہے۔ یہ کیسے ہوا ہے؟ جلدی سے بس آپ چینل سبسکرائب کیجئے، جو گھنٹی کا نشان ہے اسے ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارے الحمدللہ واٹر پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں، اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے مساجد میں لگ رہے ہیں، نمازی روزہ دار بھی استعمال کر رہے ہیں پانی، اور باقی جو کمیونٹی کے غریب لوگ ہیں وہ بھی۔ ہمارا جو رمضان کا پیکیج ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور اب عید کے جو گفٹ ہے، کپڑے، جوتے، یہ جو ہے نا عید گفٹ پیکیج بھی یتیموں کے لیے، ناداروں کے لیے، ان کے لیے بھی چل رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کے تعاون کی بھرپور ضرورت ہے کیونکہ یہ اب اس میں تیزی آ گئی ہے۔ تو جزاک اللہ، یہ نمبر بھی ڈسپلے ہو رہا ہے۔ اب آ جائیے اس خبر پر کہ 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں مل چکی ہیں۔ اچھا، یہ ایک شہر کی سزائیں ہیں۔ گوجرانوالہ کے انسداد دہشت گردی عدالت کی جج نتاشا نسیم صاحبہ نے یہ سزائیں دی ہیں۔ 51 بندوں کو سزائیں دی گئی ہیں، جن میں پی ٹی آئی کا ایم پی اے کلیم اللہ وہ بھی شامل ہیں۔ ایک آدھ اور کوئی ایم پی اے صاحب ہیں، شبیر مہر صاحب، وہ سابق ایم پی اے ہیں، وہ بھی شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کے کچھ مقامی رہنما بھی شامل ہیں۔ تو یہ تقریباً کوئی راؤنڈ اباؤٹ 700 سے 900 لوگوں کے خلاف پرچہ کاٹا گیا تھا، اور یہ راہوالی کینٹ چیک پوسٹ پر، آرمی کی چیک پوسٹ پر یہ حملہ کیا گیا تھا، اور پولیس کے لوگ بھی اس میں تھے، اور پولیس کا ایک بندہ شہید بھی ہو گیا تھا۔ تو یہ ان پر مقدمہ بنایا گیا، اور راہوالی چیک پوسٹ گوجرانوالہ کینٹ میں اس پر یہ حملہ کیا گیا تھا۔ یہ صرف اور صرف گوجرانوالہ کی بات تھی۔ اس میں انسداد دہشت گردی عدالت میں ان کا مقدمہ چل رہا تھا۔ کچھ دوستوں نے پوچھا کہ نقوی صاحب کیا ان کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں؟ سر، ان کو ملٹری کورٹ سے ابھی تک سزائیں نہیں ہوئیں۔ اس کا مقدمہ اب سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے، اور سپریم کورٹ نے غالباً کہا ہے کہ وہ جو محفوظ فیصلہ ہے مشروط طور پہ وہ آپ جو ہے نا اس فیصلوں کو جاری کریں۔ وہ ایک اور سزائیں ہیں جو چل رہی ہیں، اس میں بہت سارے اہم نام بھی ہیں، لیکن یہ گوجرانوالہ میں جو گوجرانوالہ راہوالی چیک پوسٹ، راہوالی کینٹ پر جو حملہ کیا گیا تھا پی ٹی اے 9 مئی کو پی ٹی آئی کے کارکنان کی طرف سے، ان میں پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے، موجودہ ایم پی اے ممبر پنجاب اسمبلی کلیم اللہ خان، ان کو بھی سزا ہوئی ہے، اور یہ سزا 5 سال قید بامشقت ہوئی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، 51 لوگوں کو ہوئی ہے، 51 پرسنز کو۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 5 سال کی سزائیں ہیں، اور جناب یہ 5 سال کی سزا بڑی آرام سے بیر ہو جاتی ہے، اور عید کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر ضمانتوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، کیونکہ ابھی وہ جیل میں ہیں، اور یہ جب تک وہ ان کو سزا نہیں ہوئی تھی تو تب تک تو ضمانت ہو نہیں سکتی تھی، اور اس وجہ سے ابھی وہ جیل میں ہیں، اور اب جو ہے نا سزا ہو چکی ہے، وہ ملزمان سے مجرمان بن گئے ہیں، اور 5 سال کی سزا میں تو بڑے آرام سے ضمانت ہو جاتی ہے۔ ان کی ہو جائے گی ضمانت، اور آگے پھر ہائی کورٹس ہیں، ماشاءاللہ پھر وہ ہائی کورٹس جو ہے نا ان کو جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کسی اور نے نہ کیا تو پھر پشاور ہائی کورٹ ان کو اپنا وہ ریلیف دے دے گی۔ یہ ایک کینٹ کا ایک یہ سلسلہ تھا۔ اچھا جی، اب دوسرے بات پہ آ جائیں کہ معاہدہ ہوا عمران خان اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ۔ معاہدہ ہوا ہے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور عمران خان کے درمیان، یہ معاہدہ ہوا ہے۔ اس معاہدے میں کیا طے پایا ہے آپ دیکھیں گے، جیسے کوئی مغل شہزادہ ماشاءاللہ قید میں ہے، اور وہ جناب اس کے ساتھ جو ہے نا وہ معاہدہ ہو رہا ہے، اور اس معاہدے میں کیا کیا طے پایا ہے یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ معاہدہ یہ ہوا ہے
چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ملاقاتیں کروائی جائیں، تو اب ماشاءاللہ معاہدہ ہوا۔ کیا ہر قیدی کو ایسی سہولت ہے؟ ویسے تو کہ ہمیں بڑے لیکچر دیے جاتے ہیں ججوں کی جانب سے بھی، وکلا بھی، اور ٹی وی پر بھی، اور ان پر بھی، یہ سارے بڑے یہ بڑے لیکچر دیے جاتے ہیں کہ جناب یہ سارے قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ وہ میں لاہور ہائی کورٹ کی وہ ریمارکس دیکھ رہا تھا یہ کل پرسوں، وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہو یا اللہ دیتا ہو، سارے قانون کی نگاہ میں برابر ہیں۔ کیا اللہ دیتا کو بھی ایسے مرغ پلاؤ اور چکن اور یہ جناب جو ہے نا مٹن اور دیسی گھی میں پکا پکا کے جیلوں میں کھلائے جاتے ہیں؟ یہ پچھلے 6 مہینوں میں جو 30 لاکھ کا کھانا کھا گیا ہے بندہ، پتہ نہیں یہ 30 لاکھ کا ہے، پھر تو لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھئی یہ کوئی سونگنے والا ارینجمنٹ بھی ساتھ شامل تھا، یا صرف کھانے پہ ہی 30 لاکھ روپیہ خرچ کر گیا ہے ماشاءاللہ۔ تو یا اللہ دیتا کو بھی یہ سارا کچھ جو ہے نا اویلیبل ہوتا ہے جیل میں۔ یہ معاہدے اللہ دیتا کے ساتھ بھی کبھی جیل سپرنٹینڈنٹ نے کیے ہیں، اور یہ معاہدہ ہوا ہے جناب کہ منگل اور جمعرات 2 دن عمران خان نے 3 فوکل پرسن مقرر کیے ہیں۔ ایک ان میں شیر افضل مروت صاحب ہیں، ایک ان میں بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، اور ایک ان میں جناب عمیر نیازی صاحب ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اب یہ جو 3 بندے ہیں، یہ 3 بندے بتائیں گے ہر ہفتے 2 لوگ کون کون سے ملاقات کے لیے جائیں گے۔ ہاں ماشاءاللہ کہہ دیں، ٹھیک ہے نا، باقاعدہ سائن ہوئے ہیں اس معاہدے پر، عمران خان کے بھی اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے بھی۔ اور یہ 3 لوگ جو منگل کا دن ہے اس دن فیملی 2 سیشن ہوں گے، یعنی 2 انٹرویوز یا 2 سیشن ہوں گے، ایک فیملی کے لیے اور ایک جو ہے نا وکلا کے لیے۔ 2 سیشن ہوں گے منگل کے دن، اور پھر جمعرات کے دن ایک سیشن ہوگا وکلا کے لیے۔ ایک سیشن کا ٹائم یا ایک انٹرویو کا ٹائم آدھے گھنٹے سے 45 منٹ ہوگا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 6 لوگ ملاقات کریں گے ماشاءاللہ۔ اب اس معاہدے میں یہ نہیں واضح کہ شیر افضل مروت 2 بندوں کے نام دے گا، کیا وہ اپنے علاوہ نام دے گا یا اپنے آپ کو ساتھ ملا کے نام دے گا؟ تو خیر، شیر افضل مروت نے بھی 2 نام دینے ہیں ملاقات کے لیے، بیرسٹر گوہر نے بھی 2 نام دینے ہیں، اس طرح سے عمیر نیازی نے بھی 2 نام دینے ہیں۔ تو بہرحال یہ 6 تو یہ ہو گئے، تو اگر یہ 3 یہ بھی جاٹ ادھر ٹپکے تو پھر یہ 9 ہو جائیں گے۔ یہ اس معاہدے میں یہ الگ سے اس کو مینشن نہیں کیا گیا۔ تو فیملی کے الگ سے 6 نام ہوں گے اور اس کے الگ سے ہوں گے۔ منگل اور جمعرات کو یہ ملاقات ہوا کرے گی، آدھے گھنٹے سے 45 منٹ اس ملاقات کا ڈیوریشن ہوگا، اور خان صاحب کو یہ وی آئی پی مغل طریقے سے، جیسے مغل شہزادہ قید ہو گیا ہو، اور جناب اس طریقے سے جیل کے حکام کہہ رہے تھے کہ تقریباً کوئی جو ہے نا 26 مارچ کو عمران خان سے 10 لوگوں نے ملاقات کی، اور 28 مارچ کو عمران خان سے 18 لوگوں نے ملاقات کی۔ تو جب یہ میلہ لگا ہوا ہوگا تو اب آپ خود بتائیں، آپ سمجھدار ہیں، جب یہ میلہ لگا ہوگا اس میلے میں پھر کون بور ہوگا؟ جیل کاہے کی جیل؟ یہ تو مزے کی بات ہے۔ یہ تو جب آنا جانا درجنوں لوگ ایک ہفتے میں مل رہے ہیں، آپ دیسی گھی میں مرغ پکا کے بھی کھلائے جا رہے ہیں، وہ بھی سرکاری خرچے سے۔ 10 لاکھ کی ایکسرسائز کی سائیکل بھی پرووائڈ ہو گئی ہے سرکاری خرچے سے، اور ساتھ ہی جناب یخنیاں بھی بن رہی ہیں دیسی مرغ کی، اور ساتھ ہی جناب جو ہے نا مٹن کے وہ چانپیں اور لیگ بھی بن رہے ہیں، وہ بھی دیسی گھی میں، تو بکرے کی۔ تو پھر تو آپ کو پتہ، پھر تو آپ اس کو 20 سال جیل میں رکھ لو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو جیل گھر سے بھی زیادہ آسان ہے۔ وہ کہتے تھے میرے تو 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا، تو اب آپ دیکھیں کہ وہ مہینے کے خیر سے ماشاءاللہ جو ہے نا 30 لاکھ کا، 30 لاکھ کا وہ جناب کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ جو ہے نا اس طریقے سے پل رہے ہیں جیل کے اندر۔ تو جو اس طریقے سے پل رہے ہیں جیل کے اندر، اتنے آسانی سے ہیں، کسی اور کو بھی یہ سہولت ہے؟ بھائی کوئی بھی مانے یا نہ مانے، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب تک بھی اسی طرح کی سہولت کاری جاری و ساری ہے۔ یہ سہولت کاری ایک دن کے لیے بند ہو جائے، میں دیکھتا ہوں خان صاحب جیل میں کیسے چلتے ہیں۔
सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सारा कौम को चूना लगाया हुआ है इदारों ने भी, इदारों के अंदर अनासर ने भी, और वो उसको वो बिल्कुल उस तरह की फैसिलिटीज़ हैं जो फैसिलिटीज़ उनको ज़मान पार्क में भी नहीं थी, जो फैसिलिटीज़ उनको जेल में दी गई हैं। तो ऐसे में उनका क्या बिगड़ेगा और उनकी क्या इस्लाह होनी है, और उन्होंने क्या, और मुलाकातें भी जारी हैं, और वो हर पुट्ठा मशवरा भी दे रहा है, और वो बाहर आके पुट्ठे मशवरे पे अमल करके यहाँ पे तमाशा भी बनाते हैं। तो फिर सारी सहूलतकारी आपने खुद करनी है और कौम को सिर्फ चूना लगाना है, ये तो मेरा ख्याल है नहीं चलेगा। आप ये वीडियो देखें जनाब, जो राशन की वीडियो है, जो राशन के पैक हम दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और आपके ताउन से दे रहे हैं। और मेरा ख्याल है कूड़ा न करें, जो ये गुड्डी गुड्डी का गेम और ये खेल जारी है, ये इसको आप इंजॉय किया करें। इसमें सबसे ज़्यादा जो तमाशा बना है, ये मैं बताऊंगा, ये मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव मालूमात हैं, और सबसे ज़्यादा जो जिसको नुकसान हुआ है वो जमहूरियत को नुकसान हुआ है, वो सियासत को नुकसान हुआ है, जमहूरी कदरों को नुकसान हुआ है, वो पार्लिमानी निज़ाम को नुकसान हुआ है। जो नुकसान पहुँचाने वाले हैं वो बड़े आराम से नुकसान पहुँचा भी रहे हैं, और उन्होंने आगे भी पहुँचाना है, और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचा के रहना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अहबाब गिरामी, अपनी ज़कात, सदक़ात, खैरात, फितराना और दीगर अतियात के ज़रिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ तावन फरमा कर ग़ुरबा और मसाकीन के घरों में खुशहाली लाएँ, ताकि इस महंगाई के दौर में ये लोग भी माह रमज़ान की सआदतें समेट सकें। हाँ, अल्लाह पाक मंजूर करने, अल्लाह बहू ने अल्लाह सोनी सेहत ना रखने, तो तुम्हारा रिता ही कबूल थी वे। तो सारे घर कोई भी कौन इंसान जरा ना प्यू ना माँ फिरा ही कई जाते सहारे ते बैठे से, ओही अल्लाह पाक ने गिन गिन सिर्फ असां दो भेड़ियां ही घर दे विच ज़फ़र साहब को ही, ते अल्लाह जिन्ना ज़फ़र साहब को दिता है ना, अल्लाह उन्होंने ही मंजूर करे। अल्लाह सुख सेहत दी जिंदगी ना रखने। रमज़ान दा महीना ये सब परेशान आसे, अल्लाह दे नाम अल्लाह दा हर क्या को पता है, एडे घर कोई देंदा पिया, तो अल्लाह पाक मंजूर करने, अल्लाह इन्हें ही मंजूर करे। घर दे विच आके दिता है अल्लाह बहु देने। हम ज़फ़र नकवी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये राशन घर आके पहुँचाया, उनका बहुत शुक्रिया। और जो लोग उनके साथ हैं, ताउन कर रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। निहायत ही बाइज़्ज़त तरीके से हमारे घर राशन पहुँचाया है। पहले इनकी टीम आई थी, वो सर्वे कर गई थी, और अब इन लोगों ने ना हमारे घर आकर ये राशन पहुँचाया है। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, हम 2 भाई हैं, और एक मेरी अम्मी है, वो भी लोगों के घर में काम करते हैं। मैं बड़ा भाई हूँ, और एक छोटा है, वो स्कूल जाता है। हमारा कमरा इस सैलाब में गिर गया था। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसे बनवा सकें, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ज़फ़र नकवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी टीम आई है, हमारे घर में सर्वे कर गई है, और हमें ये राशन दे गए। अल्लाह उन्हें बहुत दे जो ज़फ़र नकवी साहब के साथ तामन कर रहे हैं, की वजह से ये राशन हमारे घर पहुँचा है।